کیسے لے سکتی ہے؟ بتاؤ نا، کیوں وقت نہیں ہے اللہ کے لیے؟ کیوں وقت نہیں ہے خدا کی عبادت کے لیے؟ گناہ کے لیے وقت ہے، برائی کے لیے وقت ہے، بے حیائی کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ خط سوار ہے، مولانا جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو جنت تو ہمارے باپ، حضور شفاعت کر کے جنت میں لے جائے۔ یقیناً میں شفاعت کا منکر نہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی میرا عقیدہ ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ مگر ایک بات کہتا ہوں، آؤ بے نمازی سے اللہ کے رسول کتنی نفرت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بے نمازی سے کتنی نفرت فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو نصیحت کیا کرتے تھے، فرماتے تھے، حضرت ابو ہریرہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، ابو ہریرہ ہو سکے تو کبھی بے نمازی کی صحبت میں بھی مت بیٹھنا۔ حضور علیہ السلام بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھو، اس لیے کہ بے نمازی پر آسمان سے مسلسل اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت آسمان سے برسے اس کی روزی میں برکت کا تصور کیسا؟ پوچھو علماء سے، اللہ اسی پہ لعنت کرتا ہے جس سے ناراض ہوتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس پہ لعنت کرتا ہے۔ تو جس پہ لعنت ہو رہی ہو اس پر رحمت کیسے ہوگی؟ جس پہ لعنت ہو رہی ہو اس کو سکون کیسے ملے گا؟ جس پہ لعنت ہو رہی ہو اس کو قرار کیسے ملے گا؟ جس پہ لعنت ہو رہی ہو اس کو برکت کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ کی لعنت برستی آسمان سے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے نمازی کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، اللہ کسی کو محروم نہ کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ اللہ اکبر۔ بدبخت کا مطلب کیا؟ یعنی اس کا جو وہ وقت اس کا مقدر بیدار نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آقا فرماتے دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے اور کسی کو محروم نہ کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو سرکار ابوبکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہے وہ محروم بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں نماز کو چھوڑنے والا بدبخت بھی ہے محروم بھی ہے۔ اور ایک بات اور سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ آقا فرماتے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اور صحابہ کرام کا فتویٰ تو یہ ہے، آپ کو سب کے فتوے کی خبر ہے، اپنے بارے میں جو فتویٰ صحابہ کے اس کی بھی تو خبر لو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ کے ظاہری دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اسی کو مسلمان سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صحابہ کی چوکھٹ پر اپنا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ قادری بن گئے، نقشبندی بن گئے، چشتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، صابری بن گئے، مسلمان بھی بنے، سچے مومن بھی بنے۔ میں ڈائریکٹ بے نمازی کو حنفی ہونے کی وجہ سے کافر نہیں کہتا، کیونکہ میں پابند ہوں اپنے بزرگوں کے افکار کا۔ لیکن اتنا یاد رکھو، کوئی ضروری ہے کہ قدرت کا فیصلہ کسی بزرگ کے فتوے کے مطابق ہوگا؟ تو توجہ تو کرو، قدرت کا فیصلہ کسی بزرگ کے فتوے کے مطابق ہوگا یا قدرت کی مرضی کے مطابق ہوگا؟ جب اس کی شان بے نیازی یہ ہے کہ ایک معصوم کو جسے خلیفۃ الارض کہہ کر پیدا کیا جاتا ہے ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت کے باہر کر دیتے ہیں، اور وہ معصوم 300 سال تک کے روتا اور آنسو بہاتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ جب یہاں معصوموں کے لیے اتنی شان غیرت ہے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ تو مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں سن لو،
نہ سیاسی لیڈروں کی چوکھٹ پر ہے، نہ نعرے بازیوں میں ہے، نہ دھرنے بازیوں میں ہے۔ اچھی طرح سے کان کھول کے سن لو، کل بھی ہمارے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں تھا، سجدوں میں تھا، مسجدوں میں تھا، اور آج بھی جب تک کہ مسلمان سجدے کو لازم نہیں پکڑے گا اس وقت تک کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ کسی بزرگ نے فرمایا، ایک بزرگ فرماتے ہیں جب بستی کے لوگ مسجد کو تعمیر کرتے ہیں اور اس میں عبادت کے لیے نہیں آتے، نوجوان عبادت نہیں کرتے، تو رات کی تاریکیوں میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ مجھے بتاؤ جس قوم کے لیے بربادی کی دعا مسجدیں کر رہی ہو، جس قوم کے لیے ہلاکت کی دعا مسجدیں کر رہی ہو، جس قوم کے لیے ان کے گھروں کی تباہی کی دعا مسجدیں کر رہی ہو، ان کے گھروں پہ بلڈوزر نہ چلیں گے، ان کے گھروں پر مشینیں نہ چلے گی، ان کے شبستان نہ اجڑیں گے، ان کے نشمن کو آگ نہیں لگے گی۔ سن لو، یہ دنیا کے ظالم تو ایک پتلی کی طرح ہے، حقیقی حکم تو میرے اللہ کا ہے، اس واسطے حقیقی کا ہے۔ خدا کے گھروں کو ویران کرنے والوں کیا سمجھتے ہو تم اللہ کے گھر کو ویران کرو گے اور اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا؟ تمہارے گھروں کی آبادی کے لیے اسباب بنائے جائیں گے؟ نہیں نہیں۔ آؤ اے جمشید پور کے جوانوں، اے غیرت مند قوم کے جوانوں، آج عہد کرو کہ سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کبھی نماز ترک نہ کرنا، کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے اپنی اس عنوان کا اختتام کرنے سے پہلے ایک روایت اور سن لے، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے سچے نبی، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے اور تمہارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے۔ مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے، یہاں تک کہ بے نمازی پر اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے منہ میں اڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، کہ جب 7 سمندروں کی پیاس لگے اور رشتہ دار قطرہ قطرہ پلائے، ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیو، اپنی جوانی کا مس یوز نہ کرو، وقت نکالو۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ہے، آپ کھانے کے لیے تو ٹائم نکالتے ہیں نا، سونے کے لیے تو ٹائم نکالتے ہیں نا، دوستوں کے لیے تو ٹائم نکالتے ہیں نا، رب کے لیے بھی وقت نکالو۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ آج میری قوم کے جوان جو ہے، اللہ اکبر، اللہ کے عذاب سے بے پرواہ ہے، اللہ کے عذاب سے بے فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو بتاؤں، آج کئی گناہوں کے اندر چند گناہ ایسے ہیں جو نوجوانوں کی پہچان بنتے جا رہے ہیں، بالخصوص مسلم نوجوانوں کی۔ آج آنکھوں کا مس یوز، آنکھوں کا غلط استعمال مسلم جوانوں کی پہچان ہے۔ پکچر کا پوسٹر دیکھا، وہیں پر ڈھیر ہو گیا، کسی لڑکی کا حسن و جمال دیکھا، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ان کو ایسا لگتا ہے یہ دنیا ہے، مستی کی جگہ ہے، مذاق کی جگہ ہے، عیش کی جگہ ہے، عشرت کدہ ہے دنیا۔ یاد رکھنا، یہ دنیا آوارگی کی جگہ نہیں، یہ دنیا عیاشی کی جگہ نہیں۔ سن لو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، جس نے کسی نامحرم پر غلط نظر ڈالی، پاپ کی نظر ڈالی، اللہ کی منع کردہ چیز کو دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ آقا فرما رہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے، علامہ ابن جوزی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں اس حدیث پاک کو کہ جس نے اپنی آنکھ کا غلط استعمال کیا، جس نے اللہ کی منع کردہ مناظر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آنکھ کتنی کمزور ہے اپنے؟ وہ آنکھ جو پیاس کا ننھا سا ذرہ اگر آنکھ میں چلا جائے، وہ ذرہ پیاس کا جو دکھائی نہیں دیتا، دیکھ بھی نہیں سکتے، اگر وہ حواس میں
تحلیل ہو کر کے ہماری آنکھ پر اثر کرے تو آنکھ لال لال ہو جاتی. غور تو کرو, سوچو تو صحیح. اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والوں غور تو کرو کہ جو آنکھ پیاس کا ننھا سا ذرہ برداشت نہ کر سکے, جو آنکھ اپنی پلک کا ٹوٹا ہوا بال برداشت نہ کر سکے, جو آنکھ چھوٹا سا تنکا برداشت نہ کر سکے, جب اس آنکھ کا غلط استعمال کرنے پر ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی, اس وقت ان آنکھوں کا کیا بنے گا, ان آنکھوں کا کیا ہوگا. اور پھر کہتا ہوں یہ کوئی کہانی قصہ نہیں, جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے, جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے, جس نبی کے کہنے پر اسلام کو سچا دین مانا ہے, وہی رسول رحمت فرما رہے ہیں, وہی صادق و مصدوق فرما رہے ہیں. جنہوں نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا ہوگا, جو آنکھوں کا مس یوز کریں گے, ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں, اور وہ بھی جہنم کی آگ کیا, میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ, 69 درجہ زیادہ جو تیز و ترار جہنم کی آگ ہے, اس میں بدبو ہے, اس میں جو ہے وہ اللہ اکبر روشنی نہیں ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, تاریکی ہی تاریکی ہے. جب یہ آگ کی سلاخیں آنکھ میں ڈالی جائے گی, اس وقت ان آنکھوں کا کیا ہوگا. لیکن یاد رکھنا, اس وقت بندہ توبہ توبہ کرے گا, اس وقت بندہ پچھتائے گا, لیکن قدرت کی طرف سے اعلان ہوگا پچھتانے کا وقت ختم ہو گیا بندے, پچھتانے کا وقت چلا گیا بندے, توبہ کا دروازہ بند ہو چکا بندے, اب تو عذاب ہی عذاب ہے. لیکن اس وقت پچھتانا کام نہ آئے گا. میری قوم کے جوانوں, فلمیں دیکھ کر کے کہاں جا رہے ہو, گندی فلموں کی طرف کہاں جا رہے ہو. میں یہ نہیں کہتا کون کا کیا کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا ضرور ہے اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن. اپنی تنہائیاں کیسی ہے, اپنا تو بن, اپنا تو بن. ہماری تنہائیوں کو ہمارے سوا کون جانتا ہے, اچھی طرح جانتے ہو کیا کرتے ہو, راتیں کیسے گزرتی ہے. اللہ اکبر, جن لوگوں کے سامنے متقی پرہیزگار اچھا انسان بننے کے لیے گزرتا ہے, اور رات کی تاریکیوں میں پاپ ہے, جرائم ہے, اللہ کی نافرمانیاں ہے. سن لو انسان کتنا مکر کر رہا ہے. اگر